کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا، پاکستان ہے ہمارا۔ بڑھنا ہے آگے ہر قدم۔ میں گزارش کروں گا اور دعوت اسٹیج دوں گا مولانا عبد المعبود آزاد صاحب سے کہ 2 سے 3 منٹ کی حاضری ہے پلیز آن دا اسٹیج۔ انتہائی قابل سر تکریم جناب پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب اور پرنسپل صاحب سردار بوڑے خان، جناب عبداللہ ولید ہاشمی صاحب، ان کے علاوہ جو ان کی ٹیم ہے میں ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بہت اچھی کاوش ہے کہ اگر ہمارے نوجوان اس میدان میں آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ صوبہ اور مرکز میں بھی جا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی جا سکتے ہیں۔ یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں، اور جو جہاد کے سلسلے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس میں تیراکی ہے، اس میں دوڑنا ہے، اس میں اپنے جسم کو توانا رکھنے کے لیے جو چیزیں ضرورت اس سلسلے میں ثابت ہو سکتی ہیں وہ انتہائی ضروری ہے۔ بعد میں انٹروڈیوس کروں گا کون ہے وہ شخصیت، اور ان سے میں بس طور پر گزارش بھی کروں گا وہ شاگرد خاص ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے ایک شعر، اور اس کے بعد دعوت اسٹیج دوں گا اپنی پرسنالٹی کو۔ صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پر چھا گئے، میری مراد مولانا دلاور حسین دلاور خان صاحب، پلیز کم فارورڈ آن دی اسٹیج، پلیز کم فارورڈ۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و من والو کے نزدیک اسلام سب سے پسندیدہ مذہب ہے، اور اسلام واحد وہ مذہب ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں میری اور آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تمہارے رب کے نزدیک، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ مذہب و اسلام ہے۔ پھر اسلام نے صرف زندگی نہیں بتائی بلکہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف رہبر رہنما بنا کر بھیجا، اور اللہ کے نبی نے ہمیں عملی زندگی سکھائی۔ زندگی کے کسی شعبے میں ایسی نہیں کہ اللہ کی نبی کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ ہر میدان میں غم ہو، خوشی ہو، گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، مسجد کی زندگی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رہنمائی موجود ہے کہ کوئی انسان پریشان کسی حال میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی کامل بنایا، محبوب کو جو دین عطا فرمایا وہ بھی کامل ہے۔ یہ عبادت ہے جس میں 360 جوڑ استعمال ہوتے ہیں، تو نوجوانوں سے یہی گزارش کروں گا، اب اللہ کے فضل سے بہت سارا یہ ماحول بن چکا ہے۔ ہمارے رانا نوید الحسن صاحب، ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، وہ تشریف لائے۔ ہمارے بھائی ذوالفقار بابر صاحب تشریف لائے، اللہ ان کو اپنے شان بدلا عطا فرمائے۔ تو ان کا بھی یہی اہتمام ہے، رات بھی بتا رہے تھے کہ ہم اکیڈمی کے اندر باجماعت نماز ادا کی جاتی ہے،
تو آپ حضرات سے بھی یہی گزارش ہے، گراؤنڈ کو بھی آباد کریں اور ساتھ میں اپنے اللہ رسول کو راضی کرنے کی بھی فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بھائی شاہد صدیق صاحب کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے جس کو اللہ رسول ناپسند کرتے ہیں، نشہ وغیرہ دوسری چیزوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ایسے ہی ان گراؤنڈوں کو ہمارے ملک کو آباد اور شاد رکھے، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ بد امنی سے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا اپنے زوردار تالیاں بجانے میں نے دعوت اسپیکر کہنا ہے طارق خان زادہ۔ سارے اسپورٹس مینوں کے لیے میرے موٹیویشن ہے، کوئی دینی حوالے سے آئے ہیں، کوئی کالج اسکول کے حوالے سے آئے ہیں، فراؤن صاحب ہیں جس طرح، تو سارے آپ تھوڑا سا سے سیکھیں، جو باتیں کر کے گئے ہیں بہت کام کی باتیں کی ہیں۔ اسپورٹس میں کیریئر بہت ہے، ابھی جمیل کامران بھائی سے میں کہا تھا جو میرے سینئر ہیں، ان سے یہ کہہ رہا تھا میں کہ اسپورٹس ایک واحد شعبہ ہے جو ہمارا پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں پایا جاتا ہے۔ کوئی ڈپارٹمنٹ ہمارے شعبے میں نہیں ہے، جس طرح آرمی ہمارے شعبے میں نہیں ہے، وابڈا ہمارے شعبے میں نہیں ہے، لیکن وابڈا میں اسپورٹس آفیسر ہے، آرمی میں اسپورٹس کا شعبہ ہے، نیوی، پولیس، کسٹم، بینک تمام میں۔ تو اس لیے جو مقصد تھا آپ کے گراؤنڈ میں آنے کا وہ آپ نے پورا کر لیا۔ سالوں کی بڑی بڑی مہربانی، آپ کہاں سے ہیں، کتنی دور سے ہیں، اور آپ کو میں تمام اسپورٹس مینوں کو ایز اے اسپورٹس مین سلوٹ کرتا ہوں۔ ایک ایسی پرسنالٹی کا میں نام بتاؤں گا، آپ نے زوردار کلیپ کرنا ان کے لیے۔ اس ایونٹ ایم پی ایل کے جنرل سیکرٹری یقینی طور پر آپ جانتے ہیں شاہد صدیق صاحب ہیں، اور اگر شاہد صدیق صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تو اس کے پیچھے ایک ایسا نام ہے جو ان کے والد محترم کا ہے۔ تو والد محترم جناب مرید حسین سیال صاحب کے لیے زوردار کلیپنگ کرتے ہیں آپ لوگ۔ ایک ایسا نام جنہوں نے پروڈیوس کیا ہمارا جنرل سیکرٹری، اور اس جنرل سیکرٹری نے پروڈیوس کیا یہاں پر ایم پی ایل پرنسپل ہیں بیگن ہائی اسکول کے، اور ایم پی ایل کے نائب صدر ہیں آپ کی زوردار تالیوں میں عبداللہ ولید ہاشمی۔ پلیز کم فارورڈ۔ میں اپنی گفتگو ہمیشہ اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، میرے مولا مجھے آواز میں جادو دینا، میں سمندر بھی کسی غیر کے ہاتھوں سے نہ لوں، اور ایک سمندر بھی اور ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے۔ نہایت قابل احترام رانا نوید الحسن صاحب، ذوالفقار بابر صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ اس روحی کی سرزمین میں آئے۔ اس سرزمین میں اگر آپ لوگ آتے رہیں گے، اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا تو اس زمین میں، اس علاقے میں اتنا ٹیلنٹ ہے انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو اپنی پاکستان کی ٹیم میں بھی نظر آئے گا، آپ کو صوبائی لیول پہ بھی نظر آئے گا، آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی نظر آئے گا۔ میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں افتخار ہاشمی صاحب کا، جنہوں نے ہماری ٹیم کو پورا 1 سال اپنی کرکٹ اکیڈمی دی۔ میں انتہائی قابل آپ سب کے سامنے ذکر کروں گا مولانا محمود آزاد صاحب کا، کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری مورل سپورٹ کی۔ میں چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی، میں دلاور صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقین کریے کہ یہ صرف کھیل نہیں، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ دلاور صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ایک بھرپور تالی ہونی چاہیے میرے خیال میں ہمارے لیڈر کے لیے، اور لیڈر کا نام ہے شاہد صدیق صاحب، کہ جس نے یہ کاوش کی۔ میں ایڈیشن 1 میں صرف ایک سپانسر، ایز اے سپانسر اس لیگ میں آیا تھا، اب الحمدللہ نائب صدر ہوں، تو مجھے موٹیویٹ کرنے والے کہ اپنے علاقے کے لیے کچھ کرنا ہے، ون اینڈ اونلی شاہد صدیق۔ پاکستان زندہ باد۔ عبداللہ ولید ہاشمی کا زوردار تالیاں عبداللہ ولید کے لیے۔ ایز اے اسپانسر آئے تھے اور نائب یہاں پر پریزیڈنٹ کا رول ان کے ہاتھوں میں رہے گا۔ چلیں جی، ایم پی ایل کے ایڈیشن کی بات کرنے کی میں طرف آؤں گا واپسی۔ مقصد کیا تھا بیہائنڈ دا سین آپ نے دیکھنا ہے کہ مظفر گڑھ کے اندر ٹیپ بال کا عروج تھا، عروج ہے، اچھی کھیلی جا رہی ہے، لیکن کیا ٹیپ بال نے پاکستان کے لیے اس طرح کے پلیئرز پروڈیوس کیے جس طرح ہارڈ بال کرتی ہے؟ تو پاکستان کے اندر جو ہمارے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ ہے، ہر ایک چیز کا ٹیلنٹ ہے، لیکن ہمارے سٹار پلیئرز کہاں ہیں؟ پاکستان کی نمائندگی مظفر گڑھ سے کس نے کی؟ اٹس اے کوسچن مارک۔ نوجوان بھی موجود ہے، سب سے میں مخاطب ہوں، تو اس کے لیے جو ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے انیشیٹو لیا تھا ایم پی ایل کا، اور اب وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ایم پی ایل کی ایکچوئل ہسٹری کے بارے میں۔ آپ کی زوردار تالیوں میں شاہد صدیق، دا جنرل سیکرٹری آف ایم پی ایل۔ سب سے
سے پہلے تو میں رانا نوید الحسن صاحب کا بےحد مشکور ہوں. رانا صاحب کو جب بھی میں نے کال کی رانا صاحب نے لبیک کہا. اس کے ساتھ میں استاد ذوالفقار صاحب بابر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ 2 دن پہلے میرے ان سے رابطہ ہوا اور انہوں نے حامی بھری کہ شاید بھی میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. اور عرفان جونیئر صاحب کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ وہ بھی رانا صاحب کے ساتھ ٹیم میں تشریف لائے. اس کے ساتھ ساتھ میں جناب محترم مولانا دلاور خان صاحب کا, اس کے ساتھ مولانا عبدالمحمود آزاد صاحب کا, طارق خان زادہ ڈی ایس او مظفر گڑھ صاحب کا, جمیل کامران صاحب کا, رانا طاہر بشیر صاحب ہمارے ستار کوڑے خان کے پرنسپل ہیں, ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میڈم شاہنہ بادشانی صاحبہ کا, اور اس کے ساتھ ساتھ ندیم سہیل صاحب کا, اور ہمارے دوست راؤ شجاعت علی رومی صاحب, طارق صاحب, کلیم جڑا صاحب, جتنے بھی آپ دوست احباب ہمارے موجود ہیں میں سب کو بہت مشکور ہوں. اور الحمدللہ ہماری کوشش رہی ہے شروع سے, جب میں کرکٹ ابھی بھی کھیل رہا ہوں آرگنائزر بھی ساتھ ساتھ بن گیا ہوں, تو میری کوشش یہی ہے کہ میں اپنے شہر کو اوپر لے کر جاؤں, اپنے شہر کی کرکٹ کو پروموٹ کروں, اور وہ کچھ شہر کے لیے کروں جو پیچھے نہیں ہو سکا. اور انشاءاللہ اس طرح آپ لوگ سب کوشش ہمارے ساتھ محنت کرتے رہیں گے, ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کرتے رہیں گے. ہمارے ساتھ جن جن لوگوں نے اسپانسر کیے اس ٹورنامنٹ کو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں, ان کا بھی بےحد مشکور ہوں. مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ آگے بھی میرے ساتھ چلیں گے. میرے دوست, میرے بچپن کے دوست عبداللہ فرید ہاشمی صاحب کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ وہ لاسٹ ایئر کی طرح اس سال بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ میری پوری ٹیم ایم سی سی گرین, پینتھر کرکٹ کلب, دوست کی اکیڈمی, میں ہم سب کا بےحد مشکور ہوں کہ دن رات انہوں نے محنت کی. اور ماشاءاللہ گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے, جس طرح رک بنی ہے گراؤنڈ کی, دن رات دیکھ کر کے ڈی ایس او صاحب نے بھی بڑی ہیلپ کی ہمارے اس بارے میں, ان کی مینجمنٹ میں, ان کے دوستوں نے, بلدیہ والوں نے, فائر بریگیڈ والوں نے, جن جن اداروں نے ہماری ہیلپ کی, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اس کا افتتاح ہے, اوپننگ میچ بھی ہے رانا نوید الحسن اکیڈمی کا ورسز زین کرکٹ کلب کا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ 19 دن ٹورنامنٹ چلنا ہے, تو پورے پاکستان سے ٹیمیں ہیں. اس دفعہ تو پاکستان کے 4 صوبوں سے ٹیمیں ہیں, کراچی سے لے کر کوئٹہ تک, کوئٹہ سے لے کر کے کے تک, اور پورے پنجاب سے بھی ٹیمیں ہیں. اور انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا, میں نے لاسٹ ایئر بھی کہا تھا, ایک ٹائم آئے گا انشاءاللہ یہاں ایک سٹار کھیلیں گے اور آپ لوگ ان کو دیکھیں گے وقتاً فوقتاً. انشاءاللہ کوشش ہے, لاسٹ ایئر بھی 5 ٹیسٹ کرکٹر آئے تھے ہمارے ایونٹ میں, اس سال بھی ذوالفقار بھائی آئے ہیں رانا صاحب کے ساتھ, تو ہماری ماشاءاللہ ایک رشتہ جڑ چکا ہے ہر سال کی طرح. اور انشاءاللہ ہم فائنل میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پرسنالٹیز کو بلائیں, انشاءاللہ ان پرسنالٹیز کو جن کو آپ ٹی وی پر دیکھا کرتے تھے, آپ ان کو ٹی وی پر دیکھا کہ ایک ٹائم تھا ہم چھوٹے تھے, مقام اسٹیڈیم میں میچ دیکھتے تھے اور سوچتے تھے کہ کبھی ہم بھی ملاقات ہوگی, کھیلیں گے. تو اللہ نے کرم کیا, ہم گراؤنڈ میں جا کر کھیلے بھی صحیح, تو انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ فائنل میں بھی آپ لوگ ان کو دیکھیں گے. میں اسی اشعار کے ساتھ اجازت چاہوں گا. ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم خود ہی تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل, ہم وہ نہیں جن کو زمانہ بنا گیا. شکریہ. زمانہ بنا کے دو کلیپ ہونی چاہیے ہمارے جنرل سیکرٹری کے لیے. آنکھوں میں یہ آنسو نمی کے نہیں, یہ آپ سے محبت کے تھے, اور ٹیلنٹ یہاں پر انٹروڈیوس کرتے ہیں all the time. شاہ صدیق چلے جی, نیکسٹ وی ہیو ٹو موو ٹوورڈز another charmless personality, ایکس DSO ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر. وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ جمیل کامران کے لیے زوردار تالیاں. گزارش کروں گا اسٹیج کی زیرت کریں, آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مسٹر جمیل کامران صاحب. رحیم, بہت شکریہ. میں تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے, اور ٹورنامنٹ کے لیے میری بیسٹ وشش. اور شاہ صدیق نے ہمیشہ ایک اچھا ایونٹ کیا ہے, اور میں آج دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ایک شاندار ایونٹ کا آج آغاز ہو رہا ہے. میں اپنی طرف سے ان کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلاتا ہوں, اور تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ان کی ایک کال پر یہاں تشریف لائے. چلے جی, نیکسٹ وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا گڈ لک کرکٹ کلب کے جو CEO ہیں فرام DG خان, ندیم سہیل صاحب سے گزارش کروں گا پلیز مائک کی آواز بنے اور زوردار ریاض کرتے ہیں آپ. گڈ لک کرکٹ کلب کے CEO مینجمنٹ آف MPL, اپنے آنریبل ٹیسٹ کرکٹرز پاکستان کے جناب رانا نوید الحسن صاحب, ذوالفقار بابر صاحب کو سرزمین مظفر گڑھ پر دل کی عطا گریوں سے خوش آمدید کہتا ہوں, اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ تشریف لا کر نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی. تیسرا یہ ایڈیشن ہے MCL کا, تو ہم 3 سالوں سے یہاں پہ کھیل رہے ہیں, اور شاہد صدیق اور اس کی پوری ٹیم اپنی مدد آپ کے تحت, اور مظفر گڑھ کے جتنے بھی ہمارے مفیجر حضرات ہیں
5 سے تعاون کر رہے ہیں، لیکن میری ریکویسٹ ہوگی ارباب اختیار سے کہ اس ٹورنامنٹ کے نیکسٹ ایڈیشن کو گورنمنٹ کی سطح پر بھی اس کو سپورٹ ہونی چاہیے تاکہ اس سے بھی بہتر جو ہے نا ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا جا سکے۔ Next we have to talk about ایک ایسی پرسنالٹی 2020 جب میں میری فرسٹ ٹائم آیا تھا مظفر گڑھ کے اندر تو تب بھی یہ آواز ایز اسپانسر نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری اسٹیج کی زینت بنی تھی۔ I have to talk about Transgender Empowerment Network کے پریزیڈنٹ we have to talk about nextly میڈم شہانہ عباس شالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ایوری ون، حاضرین اینڈ ناظرین، میں تمام آنے والے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور بالخصوص یہاں پر رانا نوید صاحب اور جناب ذوالفقار بابر صاحب، اور یہ مظفر گڑھ سرزمین ایک ایسی ہے کہ یہ آنے والے تمام مہمانوں کو عزت دیتے ہیں، اور جتنی عزت مجھے میرے اپنے ڈسٹرکٹ سے ملی ہے، یہاں پر علماء اکرام ہوں یا سول سوسائٹی ہو، انجمن تاجران ہوں یا کھیل کے میدان ہوں، تو یہ پورے پاکستان میں میسج جاتا ہے کہ مظفر گڑھ کے جو لوگ ہیں وہ زندہ دل ہیں۔ تو میں انشاءاللہ شاہد صدیق صاحب سے یہ میں اظہاریہ کہتی کہ انشاءاللہ ہم ٹرانسجنڈر جو ہیں ہمیشہ اس طرح کے ایونٹ کو جو ہے اپنا ایونٹ سمجھیں گے اور ہمیشہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ ایڈ چل رہے ہیں اور لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایکسیپٹ جو ہے مظفر گڑھ کی عوام نے ٹرانسجنڈر کیا اور رسپیکٹ دی۔ میں سب کی شکر گزار۔ چلیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی انرجی اب پوری ہو چکی ہے، ایک بار پھر آپ کھڑے ہو جائیں کیونکہ we have to talk about the Pakistani left arm spinner ذوالفقار بابر coming to attack۔ میں یہاں پہ ایم پی ایل کی ٹیم، ان کے جتنے بھی انتظامیہ ہیں، پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب، عبداللہ ہاشمی صاحب اور جتنی بھی ایم پی ایل کی انتظامیہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اتنا کامیاب ایونٹ تیسرے سال مسلسل کرا رہے ہیں، تو میری بیسٹ وشز ان کے ساتھ ہیں اور میں مالک چوزی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اتنا تعاون کیا اور ٹائم دیا، جتنے دینی ادھر مولانا صاحب آئے سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اچھے خیالات کا اظہار کیا، اور جتنی بھی ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہیں، مجھے بتایا تھا کل شاہد صدیق صاحب نے کہ آل پاکستان سے ٹیمیں آ رہی ہیں، میری بیسٹ وشز ساری ٹیموں کے ساتھ ہیں۔ پلیز اسٹیج کی زینت بنے، آپ کلیپنگ تو کرتے ہیں بوائز والا نوید الحسن مجھے والا طاہر بشیر دونوں ساتھ آ رہے پلیز، دونوں ساتھ آ پلیز۔ تھوڑے ساتھ اسکول کے یہاں پر پرنسپل صاحب موجود ہیں رانا طاہر بشیر۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے بعد جو خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ آج کا جو یہ کلرفل ایونٹ جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اس کے پیچھے جتنی بھی کوششیں کار فرما ہیں اس میں میرے یہ تمام دوست یہاں پر موجود ہیں، خاص طور پر میں علماء اور مشائخ ونگ کے جو ہمارے سرپرست ہمارے بڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کوششیں اور خاص طور پر ان کا یہاں پر آنا اس ایونٹ کے لیے اس ایونٹ کی آتھینٹسٹی میں بہت زیادہ اضافہ کر گیا ہے۔ پھر پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب ہیں اور جتنے بھی یہاں پر پڑھے ہیں سب کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک خاص بات کا ذکر کروں گا کہ مظفر گڑھ میں کرکٹ کو زندہ رکھنے میں اس وقت اگر شاہد صدیق کا نام نہ لیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ میں بہت زیادہ سے شاہد کو نہیں جانتا ہوں، اس ایونٹ کے انعقاد سے پہلے میرا ان کے ساتھ ایفیلیشن بنی، لیکن ان کی لگن، ان کی تڑپ، ان کا جذبہ اور ان کا جنون کرکٹ کے لیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل تعریف اور قابل دار ہے۔ اور مظفر گڑھ میں کرکٹ کے اتنے خوبصورت ایونٹ کا انعقاد یہ شاہد صدیق کی محنتوں کا ثمر ہے، اس کی شبانہ روز جو محنتیں اس نے کی ہیں آج کا پھل ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے۔ چلیں ٹائم شارٹ ہے مجھے پتا ہے، لیکن میں گزارش کروں گا آپ کے استاد محترم پروفیسر افتخار ہاشمی صاحب سے پلیز مائک کی آواز بنے پلیز۔ میں رکھے بالخصوص ہمارے مہمانان جو یہاں تشریف لائے، ذوالفقار بابر صاحب، نوید الحسن صاحب، دوسرے تمام لوگوں کا، تمام ٹیمز جو ہے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ایل پی ایل کے ساتھ ہیں ہم، اور مظفر گڑھ کے پریمیئر لیگ بڑا اچھا ایونٹ ہے، اور علماء اکرام کا سب احباب کا، سول سوسائٹی نیٹ ورک کے چیئرمین ہیں وہ صاحب کا، سول سوسائٹی کا، انجمن تاجران کا، علماء اکرام، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اور میں شاہد صدیق کو کہوں گا کہ آپ ہمت کریں، آپ پورے جذبے والے ہیں، ہمت والے ہیں، ہم نے
مظفر گڑھ کی عوام کو، ہمارے بچوں کو ہم نے ان گراؤنڈز میں لے کر آنا ہے، صحت مند سرگرمیوں میں ہم نے انہیں شامل کرنا ہے، اور جس قوم کے گراؤنڈز آباد ہوں ان کے ہسپتال جو ہے وہ غیر آباد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے ساتھی، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھی۔ میری تمام جتنی بھی ٹیمز ہیں یہاں پہ آئی ہیں، اور جتنے بھی اور جو بھی میرے دوست یہاں پہ ہیں ان کو ویلکم۔ اور تیسرا ایڈیشن ہونے جا رہا ہے MPL کا، اور لاسٹ ایئر ہم لوگ کھیلے، بڑا مزہ آیا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس سال بھی بہت اچھا ٹورنامنٹ ہو، اور اس جتنی بھی جو یہ پلیٹ فارم ہے ینگسٹرز کے لیے، جو بچے سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بڑا زبردست ایک پلیٹ فارم ہے، اور میں شاہد صدیق اور ان کی ٹیم کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دوبارہ ایسا میلہ لگایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 6-7 مہینے 8 مہینے سے کرونا چل رہا تھا، اور ایسے حالات میں گراؤنڈز کو آباد کرنا، دوبارہ گراؤنڈز میں پلیئرز کو لے کے آنا بڑا مشکل کام ہے، اور جتنا بڑا یہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، پورے پاکستان سے 32 ٹیمیں یہاں پہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور ہماری اکیڈمی بھی کھیل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت زبردست آرگنائز کیا گیا وہ یہ ٹورنامنٹ ہے، اور میری بیسٹ وشز ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے۔ اور آخر میں ذوالفقار بابر صاحب کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لے کے آئے میری چھوٹے سے نوٹس پہ۔ تو ذوالفقار بابر اور جتنے بھی ہمارے دوست یہاں پہ مہمان ہیں ان کے لیے آئی تھنک کلیپنگ ہونی چاہیے، اسپیشلی شاہد صدیق کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے۔ بہت زبردست ایونٹ ہے، میری بیسٹ وشز ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم تھوڑا ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی سے جلدی وائنڈ اپ کریں اور میچ اسٹارٹ کریں تاکہ اس ٹورنامنٹ کا افتتاح ہو۔ آخر میں مولانا صاحب کی بات سے بڑا زبردست مجھے ایک میسج ملا، کیونکہ ہم لوگ نے اکیڈمی میں مسجد بنائی ہے، اور ہم وہاں پہ الحمدللہ 5 جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میسج بہت زبردست ہے، ایز اے مسلم آئی تھنک کہ ہمارے اوپر فرض ہے نمازیں اور ہمیں پڑھنی چاہیے، اور جتنے بھی ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں ان کو بھی ایک میسیج ہے کہ یہ بھی اپنے جہاں جہاں ان کے کلب اور ان کی گراؤنڈز ہیں یہاں پہ نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ ہم لوگ رول ماڈل ہیں اپنے پلیئرز کے لیے۔ اگر ہم لوگ خود اچھا کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو آئی تھنک کہ سب جو ہیں وہ ہمیں فالو کریں گے اور ایک نئے کام میں حصہ ڈالیں گے، اور اس سے برکت آئے گی۔ اور ہمارے پاکستان ایز اے مسلم ہمیں یہ ہمارا فرض بھی ہے۔ جاتے جاتے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب کا، اور انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ کامیاب ہو، میری دعا ہے۔ اللہ حافظ۔ کچھ چند پریشانی کی وجہ سے تھوڑے لیٹ پہنچے ہیں، ہمارے نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ذوالفقار بابر، چلے جی اسی کے ساتھ آپ ہو جائیں گے چند لمحات بعد نیشنل اینتھم کے لیے بھی آپ نے زوردار کلیپ کرنی اور ہو جانا آپ نے تیار۔ کلیپنگ کرتے رہے آپ لوگ۔ یہ وہ ٹرافی آپ کو دکھائی گئی ہے جن کے لیے تمام تر نوجوانوں نے دل سے جان لگنی ہے۔ پیش کریں گے رانا نوید الحسن اور ان کو بال کروائیں گے لیفٹ آرم اسپنر۔
ना भूलो पाकिस्तान